اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 106 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت والے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کوئی لفظ اپنے منہ سے نکال سکے۔ اور وہ فیصلے کا دن ہوگا کہ اس دن بدبخت ناکام لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور سعید لوگ، کامیاب لوگ، نیک بخت لوگ جنہوں نے اللہ کی مان کے دنیا میں اپنی زندگی گزاری ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس الگ کرنے کے بعد اب ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بدبخت لوگ ہوں گے، جو آج دنیا میں تو ذرا سی گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، اللہ کے حکموں سے بس پورا نہیں کرتے۔ صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سردی ہے، صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گرمی ہے۔ یہ سارے گرمیوں سے گھبرانے والے اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنے یہ بدبخت لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی، شیطان کو خوش کر کے آئے ہوں گے، ان سب کا ٹھکانہ اللہ فارف فی النار، یہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ یہاں اپنی مرضی سے رہے ہیں تو اسی کا بدلہ وہاں پہ ملے گا۔ لہم فیہا زفیرن، اب وہ اس کے اندر چلائیں گے، زفیرن و شہیق، یہ گدے کی طرح آواز نکالیں گے کہ بہت اونچی بھی، اور جیسے پھر اس کی آواز کم ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت نیچی بھی۔ تو یہ گرمی سے، پیاس کی شدت سے، گھبراہٹ سے اونچا اونچا بھی چلائیں گے اور آہستہ آواز میں بھی چلائیں گے، موٹی آواز میں بھی دھاڑیں گے اور آہستہ آواز میں بھی دھاڑیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزار کے گئے ہیں۔ یہ ہے بدبختی انسان کی کہ اللہ کا حکم معلوم ہوتے ہوئے بھی انسان اپنی مرضی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو جانتے ہوئے بھی انسان اپنی مرضی کرے یا کسی اور ہستی کی مرضی کرے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی ایسے دھاڑیں ہوں گی۔ خالدین فیہا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دور ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی بھی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کی بھی نافرمانی کی۔ وَمَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، اور جب تک زمین و آسمان قائم ہے یا جب تک میرا اللہ چاہے یہ رہیں گے۔ اللہ کی بادشاہی، اللہ بادشاہ ہے، جو چاہے حکم کرے۔ اور یہاں زمین آسمان سے بھی مراد علماء فرماتے ہیں کہ یہ دائمی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی محاورے میں، کیونکہ یہ زمین اور یہ آسمان تو ختم ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کوئی اور زمین آسمان پیدا ہو جائے، تو یہ ہمیشہ کا دوام ان کو ملے گا اس جہنم میں، یا جو اللہ چاہے، اللہ جو فیصلہ کرنا چاہے۔ یعنی کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں جو ان لوگوں کو اس دائمی عذاب سے نجات دلائے۔ اگر اس وقت بھی اگر نجات کی کوئی صورت بنتی ہے تو وہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ اور یہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کتنی مدت کے لیے ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، کس کو نجات ملے گی، یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ ان ربک فعال لما یرید، یہ اللہ کی بادشاہی کے اعلان ہے۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کو نہ کسی سے مشورے کی ضرورت ہے اور نہ کسی سے مدد کی ضرورت ہے، میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مطلق بادشاہی، پورے اختیار کا ذکر ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اب اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جو خوشبخت ہوئے، جنہوں نے دنیا میں بے شک گھٹ گھٹ کے زندگی گزاری لیکن اپنے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، پریشانی اور تکلیف برداشت کی، لیکن انہیں اللہ کا حکم ہمیشہ آگے رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہمیشہ انہوں نے خیال رکھا، وہ جو خوشبخت لوگ ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو ہم باغات میں بھیجیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان باغات میں وہ
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ پھر وہی بات، آسمان اور زمین جب تک قائم ہیں یہ اللہ جانتا ہے یا دوام کے لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، الا ما شاء ربک، مگر جیسے آپ کا رب چاہے۔ جیسے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی جنت والے کے درجات کم ہوتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے اس رحمت سے خوش ہو کے اس کے درجات بڑھاتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جنت کے جس درجہ کوئی مل گیا کسی کو تو وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ جہنم والوں کو بھی یہ سہولت میسر ہوگی، اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 درجے ہیں، کسی کو 7ویں سے چھٹے میں لے آئے، چھٹے سے 5ویں میں لے آئے، اوپر لے آئے، جیسے کریں یا بالکل ختم کر دیں۔ اور یہاں بھی جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا ما شاء ربک، کہ جو آپ کا رب چاہے۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ رب کے کوئی اختیارات ختم ہو جائیں گے اور بندوں کو یا مخلوق کے اختیارات مل جائیں گے، نہیں، حکومت اختیار میرے رب کے پاس ہے، آقا اور مالک میرا اللہ ہی رہے گا، بے شک جنت میں جائیں یا جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں، اور جو چاہے وہ فیصلہ کرے گا، اور اس کے فیصلے پہ کسی کو کوئی اختیار نہیں، کوئی اس کے فیصلوں سے بالاتر نہیں ہو جائے گا جنت میں جا کے۔ عطا غیر مجزوز، اور آپ کے رب کی یہ جو خوش بخت لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کے رب کی عطا ہے، مہربانیاں ہیں، اللہ کی بخشش ہے، انعام ہے، غیر مجزوز، نہ ختم ہونے والا، نہ قطع ہونے والا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، ایک پھل ایک وقت لگتا ہے، پھر اس کے بعد اگلے سال ملتا ہے، بیچ میں سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، کوئی چیز کوئی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی نہیں ہوگی کہ جو کوئی موسم کے پابند ہو یا کسی اور چیز کے پابند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز جو انسان جنتی خواہش کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ میسر فرمائیں گے۔ یہ منقطع ہونے والی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ آج دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں، انسان جو مرضی ہے کر لے کہ اس کو یہ ساری چیزیں ایسے ملے، بے شک اس کے پاس دولت ہو، کچھ بھی ہو، سارا کچھ ہو۔ اگر یہ چیزیں حاصل کرنے انسان نے اپنی دل کی خواہش کو پورا کرنا ہے تو پھر نیک کام کرنے تاکہ انسان جنت میں جائے۔ فلا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء، تو یہ لوگ ہیں، فلا تکو، تو پس مت ہوں، فی مریتن، غیر اللہ کی طرف کسی بھی چیز میں شک میں۔ اے ایمان والے، اے قرآن پڑھنے والے، کبھی بھی ان لوگوں کی طرح شک میں نہیں پڑھنا جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ جہالت میں ہیں، وہ گمراہی میں ہیں، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر ہے۔ کبھی بھی ان کے پاس ان کی طرف کسی شک میں مبتلا نہیں ہونا۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے رہے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے رہے ہیں، تو ہم نے بھی اس کو کرنی ہے۔ تو اے قرآن پڑھنے والے، تجھے تو اللہ نے قرآن دے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت دے دی ہے، صحابہ اکرام کا عمل دے دیا ہے، تمہارے پاس تو دلیل موجود ہے کہ یہ کام اللہ کی طرف سے ہے۔ کبھی بھی کسی کام کو بے دلیل نہ کرنا کہ یہ آباء و اجداد کر رہے تھے، یہ بزرگ کر رہے تھے، یہ فلاں کر رہا تھا، یہ اس نے کہا ہے، نہیں۔ دلیل ڈھونڈنی ہے تو قرآن سے ڈھونڈ، دلیل ڈھونڈنی ہے تو زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ڈھونڈ، ساری کی ساری زندگی کا ہر گوشہ ملے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے دیکھیں، ہر چیز انسان کو ملے گی۔ تو جیسے وہ باپ دادا کی پرستش، یعنی نسل در نسل جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مکھی پہ مکھی مارنا، جو وہ کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے، ہم بھی آج ضرور کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں دلیل کے ساتھ کر، میں نے تجھے عقل دی ہے، میں نے تجھے سمجھ دی ہے۔ تو کبھی بھی ان کافروں کی دنیاوی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف کسی شک میں نہیں مبتلا ہونا کہ شاید یہ نعوذ باللہ کہ یہ صحیح ہو اور ان کو کہیں سے مل رہا ہے، نہیں، دے اللہ ہی رہا ہے، لیکن ان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی اور دے رہا ہے، ان کو غیر اللہ دے رہا ہے۔ وَإِنَّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ان کا حصہ جو وہ دنیا میں کوشش کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، یا ان کا جو آخرت میں عذاب کا حصہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو لازماً مل کر رہے گا، وہ اس سے بچ نہیں سکتے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے۔ غیر منقوص، اس میں سے جتنا ان کا حق بنتا ہے، انصاف کے مطابق اللہ تعالیٰ کام کریں گے اس دن، تو جتنا حق بنتا ہے عذاب کا وہ بھی ملے گا، اور جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ کی مان کے زندگی گزارنے والے ہوں گے، ان کو ان کے حق سے بہت زیادہ ملے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، تو پس انہوں نے اس کے اندر بھی اختلاف کر لیا۔
اپنی اپنی مرضی کی رائے قائم کر لی، اپنے اپنے مرضی کے ضرورت کے دنیاوی فائدوں کے لیے اس کے مطلب بنا لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک وقت نہ مقرر کیا ہوتا، ہر انسان کی ایک زندگی نہ مقرر کی ہوتی، تو یہ جو اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کا فوراً فیصلہ کر دیتا، کوئی دیر نہ لگاتا اور ان کو ان کے کیے کی سزا دیتا کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے حکموں کو اور اللہ کی کتاب کو موڑ رہے ہیں، تو ہم ان کا فیصلہ کر دیتے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت سب کو دیا ہوا ہے کہ اس میں اگر کوئی واپس آتا ہے تو وہ اپنا کام مکمل کر لے، توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ماننا یا نہ ماننا یہ بہت آسان بات ہے۔ اگر انسان قرآن کو پڑھے، تورات والے تورات کو پڑھتے، انجیل کو پڑھتے، تو اس میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا الجھا ہوا فلسفہ نہیں انسان کے لیے بیان کیا، بالکل سادہ سمجھ آنے والی مثالیں بیان فرمائی اللہ پاک نے کہ جو عام سے عام انسان کو بھی سمجھ آتی ہیں، اور جس کو اللہ نے بہت اچھا اعلیٰ دماغ دیا، جس کو ہم انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، ان کے بھی سمجھ آنے والے، ان کی اپنی سمجھ کے مطابق حساب ہے اور ایک عام آدمی کا اس کی اپنی سمجھ کے مطابق حساب ہے۔ تو اس کے اندر جب کوئی چاہتا ہے کہ اس کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالے تو پھر اس کو وہ فلسفے کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ پھر سادہ باتیں نہیں کرتا، وہ ان فلسفوں کی باتیں کرنے شروع کر دیتا تاکہ لوگوں کو بات سمجھ ہی نہ آئے اور لوگ اس بات کو قبول نہ کریں۔ یہ ساری ان لوگوں کی چالیں ہوتی ہیں جو اللہ کی کتاب کے اندر اختلاف کرتے ہیں۔ ان کل لما یوفینہم ربک اعمالہم، اور بے شک آپ کا رب جب وقت آئے گا پورا پورا بدلہ دے گا، ربک اعمالہم، ہر کسی کے اعمال کو، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ جائے گا، یقیناً سب کو، جو نیک کام کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں ان کو بھی، اور جو دوسرے لوگ ہیں اس میں سے کجی تلاش کرنے والے، فلسفے تلاش کر کے خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس کے مطابق ہے؟ اعمال کے مطابق۔ جیسے عمل لاؤ گے ایسا ان کا وزن ہوگا، جیسا ان کے اندر خلوص ہوگا، جیسے ان کے اندر نیت ہوگی، جیسا ایمان ہوگا، اسی طرح کے ہوں گے۔ انہ بما یعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی انسان کے عمل سے خود واقف ہے، اس کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو انسانوں کی تسلی کے لیے کرامن کاتبین بھی ہیں اور لکھی ہوئی کتاب بھی ہے اور پیش ہوگی اس دن سارا کن، ورنہ اللہ ہر انسان کے تمام اعمال کو خود جانتے ہیں، سب کچھ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے اور اللہ ہر انسان کے اعمال سے خود خوب باخبر ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔